بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری دنیا و آخرت کی ہر حاجت پروردگار پوری کرے گا۔ جو کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا تھا تمہیں بھی عطا کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ اور ماہ رمضان کے بہت ہی عظیم دن اور بہت ہی عظیم راتیں ہیں۔ 13، 14 اور 15 ایام بیز ہیں، یعنی روشن دن۔ ان دنوں کی بہت ہی مجرب ترین دعا ہے دعائے مجیر، جو یقیناً آپ نے 13 اور 14 کو پڑھی ہوگی۔ کوشش کیجیے گا 15 کو بھی پڑھیے، کیونکہ اگر آپ مریض ہیں تو پروردگار آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ بے رزق ہیں تو پروردگار رزق حلال عنایت فرمائے گا۔ اگر مشکلات میں گرے ہیں تو آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اور جتنے زیادہ بھی گناہ ہوں گے پروردگار آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دعائے مجیر بھی پڑھیے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شبہائے بیز ہیں۔ شبہائے بیز میں سے 2 راتیں گزر گئی، آج کی رات آخری رات ہے، شب 15 کی رات۔ اس میں 6 رکعت نماز پڑھیے گا۔ 6 رکعت نماز کا طریقہ وہی سیم ہے جو ہم بتاتے آ رہے ہیں، 2 کر کے آپ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ سورہ ملک اور 1 مرتبہ سورہ توحید۔ ان اعمال کے بعد شب 15 کی دعا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس دعا کو پڑھیں۔ پروردگار آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیان کردہ شب 15 کی نماز 4 رکعت نماز ہے، جو 2 کر کے آپ پڑھیں گے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے، اور دوسری 2 رکعتوں میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے۔ ماہ مبارک رمضان کی 15ویں شب کی نماز جو مولا امیر علیہ السلام نے بتائی 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھیں گے۔ پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے، اور دوسری 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس نماز کو ادا کرے گا خداوند عالم اس کو وہ چیز عطا کرے گا جس کو وہ خود بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے۔ یعنی پروردگار آپ کو بہت کچھ عطا کرنے والا ہے اگر آپ یہ نماز پڑھیں گے تو۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ثواب۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث، جس کے راوی عبداللہ ابن عباس، جنہوں نے یہ حدیث سعید ابن جبیر کو بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 15ویں دن تمہاری دنیا و آخرت کی ہر حاجت پروردگار پوری کرے گا۔ جو کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیا تھا تمہیں بھی عطا کرے گا، تمہاری دعائیں مستجاب کرے گا، حاملین عرش تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور قیامت والے دن 40 نور عطا کرے گا، جو 10 ہو کر تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے رہیں گے۔ یعنی 10 نور دائیں طرف ہوں گے، 10 نور بائیں طرف ہوں گے، 10 نور آگے ہوں گے، اور 10 نور پیچھے ہوں گے۔ یعنی قیامت والے دن 40 نور آپ کے ارد گرد ہوں گے۔ یہ ثواب ہے 15ویں دن کا، جو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ 15ویں دن کی دعا آپ دیکھ رہے ہیں، اس دعا کو بھی پڑھیے گا، پروردگار آپ کی حاجات کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ولادت ہے امام حسن علیہ السلام کی، وہ ہستی کی جو شہزادہ امن ہے، اتنی عظیم ہستی کہ جنہوں نے بہادری کے گر جناب عباس کو سکھا، یعنی جس کا شاگرد عباس ہو اس کے استاد کا کیا مقام ہوگا۔ بہت ہی عظیم ہستی کی آمد ہمارے دوسرے امام کی آمد ہے۔ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں اور بالخصوص اپنے وقت کی امام کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، پروردگار ہم سب کو ایسی ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو چونکہ امام حسن علیہ السلام کی آمد ہے تو نماز امام حسن علیہ السلام ضرور پڑھیے گا۔ نماز امام حسن علیہ السلام 4 رکعت نماز ہے، جو 2 کر کے آپ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے۔ امام کے وسیلے سے، امام حسن علیہ السلام کے وسیلے سے خدا سے جو دعائیں مانگیں گے، امید ہے پروردگار آپ کی تمام تر جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک اور نماز بھی بتائی گئی ہے جو 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں۔ جب یہ نماز 2 کر کے پڑھ لیں گے، الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیں گے، اس کے بعد یہ دعا ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس دعا کو پڑھیں، آپ دعائیں مانگیں۔ امام حسن علیہ السلام کے وسیلے سے پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پروردگار ہم سب کو اس نماز کے پڑھنے کی اور اس کے ثواب کے حصول کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔